خود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے اسی کو خواب میں طیبہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں ماشاءاللہ اچھی سماعت ہے۔ Starting this point tonight, my topic لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک جو ہے The Quran, this is a book of law۔ یہ قرآن جو ہے قانون کی کتاب ہے۔ قرآن میں جتنی باتیں ہیں The Quran, this is a book of law۔ قرآن میں ہر ایک قانون ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ Namaz should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because hajj is the law of Islam. نماز میں قرآن میں نماز کا ذکر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ قرآن میں روزے کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا قانون اسلام ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے۔ قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے یہ ہماری اصلاح اور ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے اوپنی والوں کہ جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اسی قرآن میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب رقیم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اسی قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بھی واقعات ملیں گے۔ The question rises that about this sentence, about this ayah, about this line، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ کے دوستوں کے واقعات کیوں ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، چوری مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، شراب مت پیو، جوا نہ کھیلو، ناحق کسی کو نہ ستاؤ، سنو عبادت کرو، ریاضت کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنیوں کی منمانی نہیں ہے بلکہ منشاء ربانی ہے، مرضی قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مبارک، بہت اللہ سبحان اللہ۔ كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں کوہ طور کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس پہاڑ کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔
آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں ایک کشتی کا ذکر ہے کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں ایک چیٹی کا ذکر ہے کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں ایک گدھے کا ذکر ہے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں ایک گدھے کا ذکر ہے. ارے سبحان اللہ. دیکھیے آپ, کیونکہ گدھا بھی اگر نسبت والا ہو جائے, گدھا بھی نسبت والا ہو جائے, تعلق والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں گدھے کا ذکر ہے کیونکہ اس گدھے کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. اور کیا کمال کا کتا ہے جی. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا کبھی بھونکتا نہیں. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. کیوں نہیں بھونکتا؟ What is the reason behind it? دنیا کے جو کتے بھونکتے ہیں اس کی دو وجہ ہے. جب ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں, جب ڈراتے ہیں تب بھونکتے ہیں. لیکن اوپنی شریف والوں, جعفر صادق رحمہ اللہ کے عرس پاک میں آنے والوں, اصحاب کہف کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب ولی کا کتا اتنا بے خوف ہے تو خود ولی کے بنا بے خوف ہے. مسلک اعلی حضرت عرس مبارک, عرس مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, واہ 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 واہ. لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. ارے مس کال کیوں مار رہے ہیں؟ مکمل نعرہ لگا. یا رسول اللہ. بالکل دیوانگی میں آپ اگر کلیجے نکالیں گے میں کلیجہ نکال دوں گا. ٹھیک ہے, دیوانگی میں سنیں. ولی کی طاقت دیکھیں آپ, چونکہ آج عرس کا پروگرام ہے اس لیے میں نے موضوع کو یہ لیا ہے. ولی کی طاقت دیکھیں آپ. آپ قرآن پاک پڑھیں. The history of yellow cow and بنی اسرائیل. یہ واقعہ میں قرآن سے لیا ہوں, شارٹلی بیان کروں گا. ولی کی طاقت دیکھیں. قرآن اینڈ شان ولایت. Tonight my topic in opening sharif. The history of yellow cow and بنی اسرائیل. ولی کی طاقت دیکھیں آپ. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. Who is murdered? Nobody know. کس نے مارا؟ قاتل کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو سب لوگ مل کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ 3800 سال پہلے کی بات ہے. ایسا نہ ہو کوئی سن کے کہے روح الامین کیا بول رہا ہے. سن لیں. ان کے پاس آئے, کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کچھ اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو طاقت دے دے کہ وہ زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے. قرآن پاک سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. یہ قرآنی واقعہ علامہ کاظم صاحب ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں. تو وہ لوگ آئے کہ آپ دعا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے. قرآن شان ولایت. جب آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ وہ ایک گائے لیں، ان کو ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک جانور لو اور اسے ذبح کرو. ان لوگوں نے کہا، دیکھیے ان کی بکراتی، آپ اللہ کے نبی، آپ ہمارے خاطر دعا کریں کہ اس کی اوصاف کیسے ہوں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. تو پھر قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیسا ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو، جوان ہو، پیلے کلر کی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، چاروں طرف سے بالکل بے داغ ہو. پھر کہیں اور کچھ بتائیں کلر کے بارے میں، پھر اور کچھ بتائیں. آپ نے کہا اس طرح ہو، اس طرح ہو، وغیرہ وغیرہ. جب اسی طرح وہ گائے مل گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے ذبح کرو. اسے ذبح کیا گیا. ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. آ جاؤ جوش میں آ جاؤ اور جوش میں آئیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. نکالا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مردے کو مارو. مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دم کے جانب سے گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا، مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہوا، قاتل کا نام بتا دیا. اب روح الامین آپ سے کہتا ہے اللہ مردے ہی کو زندہ کرنا تھا تو تیرا نبی ان کے درمیان موجود تھا، وہ دعا کرتے تو زندہ کر دیتا. اتنا لمبا چکر کیوں؟ ارے آئیے جوش میں آئیے بھائی. لہک کے اتنا لمبا چکر کیوں؟ ایک گائے لو جس کی نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، پیلے کلر کی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس طرح ہو اس طرح. اتنا لمبا چکر کیوں؟ جواب ملے گا میں اللہ ہوں، تم بندے ہو. I'm Allah, you are servant, میں خدا ہوں، تم بندے ہو. I'm creator your mind، میں تمہاری عقلوں کو بنانے والا ہوں. قیامت تک کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کریں گے، چینی کریں گے، حجت کریں گے. ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. بابا سبحان اللہ. بابا بولو 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 بولو. ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. کیسے ملے گا؟ 11 جگہوں سے نعرہ چاہتا ہوں میں اس پر. کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا. ارے نادانو، جب ایک مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ. مسلک اعلیٰ حضرت مولانا روح الامین صاحب قبلہ.
मुर्दा जानवर के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पे मार दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? अरे गोश्त में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है तो गौसे पाक की ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब मौलाना रूहुल जमील, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप कुरान पाक पढ़िए, कुरान एंड शान विलायत। आप कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कुरान पाक में तीसरा पारा सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 259, वली की ताकत देखें आप। आयत नंबर 259 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फंजुर इला तामिक व शराबिक लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ाम कैफ नुंशिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लह क़ाल अअलम अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये किनका वाक़या है? किनका वाक़या है? ये अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जो एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजर रहे थे। बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, जिसको बुख्त नसर बादशाह ने तबाह कर डाला था। ये वहां से अपने गधे के साथ गुजर रहे थे, साथ में खाने पीने का सामान भी था। जब उस बस्ती से आप गुजर रहे थे तो उस बस्ती की छत जमीन से लग चुकी थी, यानी उजड़ चुकी। उस हजरत उज़ैर उजड़ी हुई बस्ती से, वीरान आबादी से गुजर रहे हैं। जब उजड़ी हुई आबादी को आपने देखा तो आप ताज्जुब से कहते हैं, क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, ऐ अल्लाह इनको इनकी मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? यानी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, और जब वो सोए तो सुबह के वक्त 100 साल के लिए, और उसके बाद में जब उनको उठाते हैं, जब वो उठते हैं, जब बेदार होते हैं, अल्लाह जब उठाता है, जब वो बेदार होते हैं तो गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कितने दिनों तक सोते रहे? तो वो अर्ज करते हैं, यौमन औ बाद यौम, एक दिन या उससे कुछ कम हिस्सा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नहीं, क़ाल बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तुम पूरे 100 साल तक सोते रहे, 100 ईयर्स। देखो अपने गधे की तरफ, गल सड़ के उसका क्या हाल हो गया। गधे की तरफ गल सड़ कर उसका क्या हाल हो गया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या हुआ? के बोलो यारो है। तो देखिए आप अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो अपने गधे की तरफ, गल सड़ के उसका क्या हाल हुआ। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, देखो अपने खाने की तरफ, जरा भी नहीं सड़ी। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर का खाना, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अल्लाह के नबी का खाना 100 साल तक जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं, हर मौसम को झेलता रहा, उड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ। ऐ लोगों, ऐसा क्यों हुआ? खाने का माना ताम,
ताम के माना खाना, तो सुनो अपनी शरीफ में आने वालों, बरेली का अकीदा लो। आला हजरत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जिस तरह नबी का ताम जैसे जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। नबी के सदक़े अल्लाह वली को ताकत अता फरमाता है। लक़द कान फी क़ससिहिम